کو جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے فرشتوں سنو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر حضرت انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ کس کو پیدا کر رہا ہوں؟ ارے بولو، تمہاری ہماری پیدائش کی بات چل رہی ہے، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کر کے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، خونریزی کرے، فساد کرے؟ کس لیے بھیجنا چاہتا ہے؟ یا پھر اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان زمین پہ جا کر کے تیری تسبیح کرے، تیری کبریائی کا اعلان کرے، تیری وحدانیت کا اعلان کرے، تیری بندگی کرے، تیری عبادت کرے، تیرا سجدہ کرے، تیرا رکوع کرے، تجھے کبیر کہے، تجھے اکبر کہے، تجھے پاک کہے، تجھے صاف کہے؟ اے مولا تو انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے پیدا کرے گا کہ زمین پہ جا کر کے انسان تشدد کرے، زمین پہ جا کر کے انسان لڑائی کرے، زمین پہ جا کر کے انسان جھگڑا کرے، زمین پہ جا کر کے انسان خونریزی کرے، زمین پہ جا کر کے طاقتور کمزور کو ستائے، ایک امیر غریب کو ستائے، ایک بڑا چھوٹے کو ستائے۔ اس لیے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر تو اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ تیری بندگی، تیری عبادت کرے، تو ہم سے بہتر عبادت کون کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری عبادت ہم کریں گے، تیری کبریائی ہم کریں گے، تیری پاکی بیان ہم کریں گے، تیری حمد بیان ہم کریں گے، اور ایسی بیان کریں گے کہ جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں تجھے بڑا کہتا رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہ کر تیری پاکی بیان کرتا رہے گا، جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں تیری کبریائی کا اعلان کرتا رہے گا، تیری وحدانیت کا اعلان کرتا رہے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، تم نے زمین پہ غور کیا اور یہ دیکھ لیا کہ زمین پہ تشدد ہو رہا ہے، زمین پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، زمین پہ فساد ہو رہا ہے، زمین پہ خونریزی ہو رہی ہے۔ تم نے یہ دیکھ لیا کہ زمین پہ فرعون آیا لڑائی کی ہے، زمین پہ شداد آیا لڑائی کی ہے، زمین پہ ابو جہل آیا لڑائی کی ہے، زمین پہ نمرود آیا لڑائی کی ہے، لیکن تم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ جب اس زمین کے اوپر ظلم و تشدد کرنے کے لیے فرعون آگے بڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے ہم موسیٰ کلیم اللہ کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگر اس زمین کے اوپر کوئی غلط کام کو انجام دیتا ہے، کوئی خونریزی کرتا ہے، کوئی فساد کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر وہ فساد کرنے والا نمرود ہے تو اس کے سامنے حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے ہم اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی تو پیدا کرتے ہیں۔ اگر اس زمین کے اوپر کوئی ابو جہل بن کر کے فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، خونریزی کرے گا، اگر برائیوں کو جنم دے گا تو اس کے سامنے حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کو ایک کہنے کے لیے، وحدہ لا شریک کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے ہم اپنا آخری نبی بنا کر کے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمائیں گے۔ اور اس شان کے ساتھ کہ جب پیغمبر اسلام اس زمین کے اوپر جلوہ گر ہوئے تو در و دیوار سے، دنیا کے کونے کونے سے، شمس و قمر سے، برق و سمر سے، لوح و قلم سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، اما سے، فلا سے، تحت سے، خلف سے، اتر سے، دکن سے، پورب سے، پچھم سے ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں کہتا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا، نور دن جونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد حضور سہیل ملت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا، آ گئے حضرت آدم، اور کہاں آئے؟ حضرت آدم جنت میں تشریف لے کر کے آئے، جنت میں کہاں لے کر کے آئے؟ جنت میں تشریف لے کر کے آئے، الحمدللہ۔ اور آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ہمارے اور تمہارے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، اور وہ جنت میں تشریف لائے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ الحمدللہ جنت ہمارے باپ کا گھر ہے۔
کیا بات ہے ماشاءاللہ. بھئی حضرت آدم جب جنت میں آئے اور وہ ہمارے باپ ہیں تو جنت ہمارے باپ کا گھر ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے انسان کے تخلیق کا کارواں آگے بڑھایا، یہ دنیا آگے بڑھی، سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ پھر اللہ پاک نے اسی جنت میں حضرت حوا کو پیدا فرمایا. آپ حضرات تشریف رکھیں اور حضرت سے مصافحہ بعد میں کریں. اب تھوڑی دیر آپ ذکر سنیے اور حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے. محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت حوا تشریف لے آئی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیدار ہو کر اپنے قریب حضرت حوا کو بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ نے ان کو ٹچ کرنا چاہا، مس کرنا چاہا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آدم تم حوا کو ابھی نہیں چھو سکتے، ابھی حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہماری قدرت کے قانون میں ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کرنا ہوتا ہے. اگر حوا کو ہاتھ لگانا چاہتے ہو تو پہلے مہر ادا کرو، اگر حوا سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مہر کی ادائی کرو. اللہ اکبر. اب سونا تو تھا نہیں، چاندی تو تھی نہیں، لال و گوہر تو تھے نہیں، درہم و دنانیر تو تھے نہیں، تو پھر مہر ادا کیسے کیا جاتا؟ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا تعالیٰ میرے پاس تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ حوا کو مہر میں کچھ دے دوں، ان کا مہر ادا کر دوں. پھر مہر ادا کیا کرنا ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے آدم علیہ السلام بے شک سونا چاندی درہم و دنانیر نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام ہم تم سے کہتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. اب درود شریف پڑھی، مہر ادا ہو گیا. آپ نے وظیفہ زوجیت کو ادا کیا اور پھر انسانی تخلیق کا کارواں آگے بڑھا. یہ سلسلہ چلتا رہا، یک بعد دیگر نبی رسول اس زمین پر آتے رہے. پھر اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر کو پیدا کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اس زمین پر بھیجا. حضرت عیسیٰ روح اللہ اس زمین پر آئے اور پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ایک ایسا جلوہ دکھایا، ایک ایسا کرشمہ دکھایا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. زندہ آسمانوں پر حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جب زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا میرے دوستو، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد پھر ایک لمبے وقت تک زمین پر کوئی نبی یا رسول نہیں آیا، کوئی پیغمبر، کوئی ہادی، کوئی مبشر نہیں آیا. اللہ کی دعوت دینے والا، حق کو بتا، حق کی دعوت دینے والا، رب کی طرف بلانے والا کوئی اس زمین پر نہیں آیا. روایات میں آتا ہے تقریباً 560 سال پلس کا ایک ایسا لمبا وقت زمانہ گزرا کہ زمین پہ نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول تھا، نہ کوئی مبشر تھا. اللہ اکبر. کوئی ایسا دعوت دینے والا نہیں تھا جو اللہ کی جانب بلاتا. اب لوگ بہک گئے، گمراہ ہو گئے، گمراہیت کے ایسے دلدل میں پھنس گئے تھے کہ کسی کا دل کہتا سورج روشنی دیتا ہے یہ ہمارا خدا ہے، کسی نے کہا پتھر ہمارا خدا ہے، کسی نے کہا درخت ہمارا خدا ہے، کسی نے کہا یہ چرند و پرند ہمارے خدا ہے، کسی نے شجر و حجر کو خدا مان لیا، کسی نے سمندر کو خدا مان لیا. جس کے دل نے جیسا کہا اس نے ایسے اپنا خدا بنا لیا. 372 معبودان باطلہ کے سامنے یہ انسان کی پیشانی جھکنے لگی، یہ انسان کی پیشانی اس کو اپنا معبود ماننے لگی. ایسے عالم میں جب انسانیت گمراہیت کے دلدل میں پھنس چکی تھی اور انسان اتنا پتھر دل، اتنا سنگ دل ہو چکا تھا کہ اگر اس کے گھر میں بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو جاتی تو یہی باپ اپنی بیٹی کو دعوت کے بہانے سے لے کر کے جاتا اور تپتی ہوئی ریت میں زندہ زمین میں گاڑ دیتا. بیٹی چیخ چیخ کر کے کہتی، چلا چلا کر کے کہتی، اے بابا کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی تو حیات باقی ہے، ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں، مجھے زمین کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ لیکن انسان اتنا پتھر دل ہو چکا تھا کہ بیٹی کا رونا چیخنا چلانا اس پر کچھ اثر نہ کرتا تھا. ایسے عالم میں جب باپ بیٹی کو زندہ گاڑنے لگا، جب پڑوسی کو ستانے لگا، جب طاقتور کمزور کو ستانے لگا، جب لوگ پتھر کو خدا کہنے لگے، جب لوگ شمس و قمر کو خدا کہنے لگے، جب لوگ شجر و حجر کو خدا کہنے لگے، تو اللہ رب العزت نے
نے اس گمراہیت کے دلدل سے انسان کو نکالنے کے لیے اور اس ظلمت کا سینہ چاک کر کے روشنی کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے سبب تخلیق کائنات امام الانبیاء افضل الانبیاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء اللہ پاک نے صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا امام بنا کر، صرف رسول ہی نہیں بلکہ رسولوں کا امام بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر کے نبوت کے دروازے کو بند کرتے ہوئے ایک وحدانیت کا اور نبوت کا چراغ روشن کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کو مکہ شریف میں کعبے کی چھتر سایہ میں اپنا حبیب بنا کر کے محمد رسول اللہ کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، آمد حضور سہیل ملت۔ سبحان اللہ، میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے۔ بے شک اب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ دنیا میں بیٹے تو بہت آئے، دنیا میں اولاد تو بہت عورتوں کے ہوئی، لیکن جس شان کے ساتھ میرا بیٹا آیا اس شان کے ساتھ میں نے کسی کو پیدا ہو بے شک، سبحان اللہ، سبحان اس لیے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی تو الحمدللہ میں نے دیکھا میرے بیٹے کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے۔ ارے زور سے بولو اور زور سے بولو، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بیٹے محمد کو کسی نے نہلا دھلا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا جملہ سنیے، دل خوش ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب زمین پہ آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھوں میں کسی نے سرما لگا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آ گئے مصطفیٰ، اب آ گئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اب پیغمبر انسانیت دنیا میں آ گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا دنیا میں آیا میں نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب لٹا دیا۔ میرا بیٹا میرے قریب لیٹا تھا اور میرا بیٹا میرے قریب جیسے ہی لیٹا میں نے دیکھا میرا لال اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو گردش دے رہا ہے، اپنی انگشت نبوت کو گردش دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اپنے ہاتھ کو ہلا کیوں رہا ہے۔ فرماتی جب میں نے غور کیا تو میرے ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ کی انگشت مبارک آسمان کی طرف توڑ رہی تھی، گردش کر رہی تھی، آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کر رہی تھی، یعنی میرا بیٹا محمد اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو چلا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرا بیٹا محمد اپنی انگلی کے اشارے کو کبھی دائیں کرتا کبھی بائیں کرتا، کبھی آگے کرتا کبھی پیچھے کرتا، اور صرف انگلی کا کرنا کمال نہیں تھا، کمال یہ تھا کہ اگر میرا بیٹا دائیں جانب اپنی انگلی کو کرتا تھا تو آسمان کا چاند بھی دائیں جانب چلا جاتا تھا، اگر وہ انگلی بائیں جانب کرتے تو چاند بائیں جانب آ جاتا، اگر وہ انگلی پیچھے کرتے تو چاند پیچھے چلا جاتا، اگر وہ انگلی آگے کرتے تو چاند آگے چلا جاتا۔ یعنی مصطفیٰ ابھی اس زمین پر آئے ہیں اور شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، رفعت یہ ہے، بلندی یہ ہے، اختیار یہ ہے، پاور یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ چاند مغرب میں ہو تو چاند مغرب میں چلا جاتا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ چاند مشرق میں ہو تو چاند مشرق میں چلا جاتا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ چاند شمال میں ہو تو چاند شمال میں چلا جاتا ہے۔ ارے اندازہ لگاؤ تھا، عقل حیران تھی، پانی پی رہا تھا، عقل پریشان تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے میں نے بچی کی کلائی کو تھام لیا اور تھام کر کے بولا اقسمت علیک بما نلت هذه المرتبہ، اے بیٹی یہ تو بتا اللہ نے تجھے یہ مقام کیسے دیا، اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا، اللہ نے یہ عزت کیسے دی، اللہ نے یہ تاثیر کیسے دی؟ اس لیے کہ میں تو اللہ والا ہوں، رات کو عبادت میں کرتا ہوں، رب کا قرآن میں پڑھتا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف میں نے کیا، حجر اسود کو میں نے چوما، صفا مروہ کی سعی میں نے کی، جبل رحمت کو میں نے دیکھا، بیت مینا کو میں نے دیکھا، رسول کے روزے کو میں نے دیکھا، حجرہ عائشہ میں نے دیکھا، جنت البقیع کو میں نے دیکھا، ریاض الجنہ میں نماز میں نے پڑھی، یہ تاثیر مجھے نہ ملی پھر تجھے کیسے مل گئی؟ تو بچی کہتی ہے نہ تو کعبے کا حج کیا، نہ طواف کیا، نہ حجر اسود کو چوما، نہ وادی مینا کو دیکھا، نہ جبل رحمت کو دیکھا۔ اے بیٹی پھر یہ بتا اللہ نے یہ تاثیر کیسے دے دی؟ تو بچی کہتی ہے کمال میرا نہیں، کمال یہ ہے بکثرت الصلاۃ علی محمد، کمال میرا نہیں، کمال نبی کی درود کا ہے، کمال نبی کے نعت کا ہے، کمال نبی کے محبت کا ہے، کمال نبی کے عشق کا ہے۔ اور سنی ہو اسی لیے بریلی کا امام بولا کعبے کے بدر تجھا تم پہ کرو لو درود، اے برج شمس الضحیٰ تم پہ کرو لو درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کوئی چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو لو درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی،
مسلک اعلی حضرت آمد حضور سہیل ملت حضرت مفتی ارشاد منظری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے زور سے بولو یا رسول اللہ. سبحان اللہ کہنے کی فضیلت نہیں سنی کیا؟ سرکار کے ایک صحابی ہیں. آواز زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے, اس کو تھوڑا کم کر دیجئے اور ڈبے کی آواز پر رکھیں آپ. حضرت ابو ہریرہ, نام ان کا عبد الرحمن ہے, کہتے ان کو ابو ہریرہ ہے اس لیے کہ میرے آقا نے ایک دن اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دیا, یا ابا ہریرہ او بلی والے ادھر آ. سرکار کی زبان سے اس جملے کا نکلنا تھا, عاشق کے لیے اتنی بڑی بات ہو گئی. زبان حال سے کہا لوگو اب وہ نام مت لینا جو میرے باپ نے رکھا, اب اس نام سے پکارو جو رسول پاک نے رکھا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ فرماتے ہیں کیا, میں پیڑ لگا رہا تھا پودے جنگل میں, میرے آقا راستے سے گزرے, جب مجھے پیڑ لگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور پیڑ لگا رہا ہوں پودے. تو میرے آقا فرماتے ہیں سنو, پیڑ لگانے کا بہتر طریقہ ہم بتا دیں آپ کو. عرض کی حضور اس سے بہتر کیا بات ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, ایک مرتبہ کہو اللہ تمہارے نام کا ایک پودا جنت میں لگا دیتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب میر پور کے سنی مسلمان بھائیوں, میں آپ سے کہتا ہوں کم از کم اتنا سبحان اللہ تو کہو کہ زیادہ نہ صحیح تو ایک امرود کی بغیہ تو جنت میں لگی ہی جائے. اللہ اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ قوم لالچی ہے حضرت. ہاں, امرود کے نام پہ دیکھیے کتنی زور زور سے بول رہے ہیں. اللہ اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, کوئی بات نہیں, جنت میں ہم ہی جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس لیے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب کچھ آپ کے اندر دم آیا, اب لگا کہ میرپور کے لوگ جلسہ سننا جانتے ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ارے بھئی سنی ہی تو نبی کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے, وہاں بھی تھوڑی خوش ہوگا. اب میرے عزیز دوستو, سبحان اللہ. حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور حضرت کے لیے راستہ خالی رکھیں. ادب اور احترام.